بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات محترم، حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آپ گزشتہ دنوں سے الحمدللہ 5 رکوع سے زائد سن چکے ہیں۔ آپ نے سنا گزشتہ درس کے اندر کہ نجات پانے والے قیدی نے جو بادشاہ کا ساقی تھا، جب بادشاہ کا خواب سنا تو بادشاہ سے اجازت چاہی کہ میں اس کی تعبیر یوسف سے کروا کے آتا ہوں، تو اجازت دی۔ اب وہ وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ یہ خواب ہے کہ 7 کمزور گایوں کو دیکھا ہے کہ جو فربا اور طاقتور گایوں کو کھا جاتی ہیں، 7 بالیاں دیکھیں سبز اور 7 بالیاں دیکھیں خشک۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اجمالاً خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ آپ نے آنے والے، یعنی یہ وہی قیدی تھا جس نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی قید خانے میں اور نجات پائی تھی، آپ نے اس کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ اس کی تعبیر یہ ہے قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال بڑی خوشحالی کے آئیں گے اور تم مسلسل 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے اور خوب زراعت ہوگی، خوب اناج اور غلہ آئے گا۔ اب جب 7 سال خوشحالی کے، زراعت کے اور کھیتی کے ہوں تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، اب جو تم کھیتی کاٹو تو اس کو بالی میں ہی رہنے دو، الا قلیلا مما تأکلون، سوائے اس تھوڑے کے
جس کو تمہیں کھانا ہے. یعنی جب گندم کی کٹائی ہو یا اور اناج ہے جیسے مکئی ہے یا سرسوں ہے، تو اس کے جو دانے ہیں ان کو بھٹے کے اندر ہی رہنے دو، اور اس کے اوپر جو پتوں کا ورق ہے، کور ہے، اور اس میں جو بھوسی ہے اس کو ایسی رہنے دو، بھٹے کو مت کھولو، تاکہ اناج حفاظت سے رہے اور محفوظ رہے. اور جتنا کھانا ہے اتنی بالیاں کھول لو اور اس کی بھوسی الگ کر دو، دانے نکال کر آٹا بنا کے روٹی بنا کے کھا لو. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. یہ 7 سال خوب اناج ہوگا، اس دوران جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ اور باقی کو جمع کرتے رہو، کیونکہ ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ بڑے شدید ہوں گے، سختی والے ہوں گے، قحط سالی ہوگی. تو جو تم نے 7 سال کے دوران جمع کر کے رکھا ہوگا، یہ جو 7 سال آئیں گے کرے سخت وقت کے، یہ 7 سال ان 7 سالوں کو کھا جائیں گے. یعنی ان 7 سالوں میں تم نے جو اناج پہلے 7 سالوں میں جمع کر رکھا ہے وہ قحط سالی والے، تنگی والے سالوں میں سارا جمع کیا ہوا اناج تم کھا جاؤ گے. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. مگر اتنا ہی بچا پاؤ گے جتنا انسان پھل میں سے بیج بچا لیتا ہے. جیسے سیب کھایا، سیب میں سے بیج نکلے تو اس کو بچا کے رکھ لیا تاکہ دوبارہ زراعت کرنے میں آسانی ہو. بیج ہوگا تو بوئے گا، تو بیج صرف تم بچا سکو گے، باقی سب کچھ کھا جاؤ گے. اتنی اناج کی کمی ہو جائے گی. 7 سال اناج خوب اگے گا اور 7 سال جو جمع کر کے رکھا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. پھر اس کے بعد ان 7 سال آنے والے 2 سالوں کے بعد، ان 14 سالوں کے بعد پھر 15ویں سال ایک جو سال آئے گا 15واں، اس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور پھر اس میں دوبارہ عام حالات ہو جائیں گے، پھل اگیں گے اور لوگ نچوڑیں گے، یعنی پھلوں سے رس نچوڑیں گے اور مکئی اور تل وغیرہ سے تیل نچوڑیں گے اور پھر خوراک وہی ہو جائے گی. یہ ہے اس کی تعبیر. اب وہ ساقی جو تھا وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس، ریان بن ولید بن نظمان کے پاس، اور جا کے اس کو بتایا. تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کو بہت زیادہ اس کا اعتقاد میں اضافہ ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ جو یوسف جو تعبیر بتا رہے ہیں یہ واقعی میں صحیح لگ رہی ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے لگتا ایسا ہے کہ یہی ہوگا. بادشاہ نے کہا کہ
میں چاہتا ہوں کہ یوسف کو یہاں بلاؤ اور میرے سامنے آ کے وہ تعبیر بیان کرے. یہ تو تمہاری زبان سے میں نے سن لیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے وہاں کیا اور کچھ بھی کہا ہو. تو جب اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں تو ان کو یہاں بلواؤ اور پھر یہاں آ کے میں تعبیر سننا چاہتا ہوں. وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے کہا کہ اس کو یہاں لے آؤ. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم. اب جب پیغام لانے والا آیا اور کہا بادشاہ کو بلا رہا ہے، آپ نے کہا کہ تم واپس بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. یعنی فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا ابھی، بادشاہ کے پاس جاؤ اور پہلے بادشاہ کو ذرا یہ تو پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جن کے ہاتھ کٹے تھے. ان عورتوں کا قصہ کیا ہے، وہ معاملہ کیا تھا جو زلیخا نے دعوت کی تھی، ساری عورتوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان کے ہاتھ کٹے کیوں تھے، ذرا وہ تو معلوم کرو. فلما جاء الرسول، جب پیغام لانے والا آیا، قال ارجع الى ربک. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہاں جو ربہ یا ربک آ رہا ہے تو اس سے مراد بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہ لوگوں کو پالتا ہے اور پالنے والے کو عربی میں رب کہتے ہیں. مربی کے معنی پرورش کرنے والا. جیسے ماں باپ بچے کو پالتے ہیں، ماں باپ بھی مربی ہیں. یوں ہی استاد اور مرشد علم دے کے پرورش کرتا ہے، علمی پرورش کرتا ہے، تو وہ بھی مربی ہیں. یہاں رب جو ہے وہ مربی کے معنی میں ہے، تربیت کرنے والا. تربیت کا مطلب ہی وہی ہے، تربیت، وہی مادہ ہے، را با با لفظ وہی ہے. تو کہا کہ ارجع الی ربک، جاؤ اپنے بادشاہ سے پوچھو. فاسألہ ما بال النسوة التي، ان عورتوں کا کیا حال ہے، اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جن کے ہاتھ چر گئے تھے چھری سے. بے شک میرا رب جو ہے وہ ان کی چال بازیوں کو خوب جاننے والا ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، میں نے کہا قیدی کو کہ آؤ، وہ نہیں آ رہا. تو بادشاہ نے ساری ان عورتوں کو بلایا اور وزیر اعظم یعنی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بھی بلایا. سب کو اپنے شاہی دربار میں بلا کے اکٹھا کیا اور ان سے کہا، قال فما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بادشاہ نے عورتوں کو جمع کر کے پوچھا، قال فما خطبكن، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا قصہ ہے، کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ. جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا تو ساری عورتوں نے کہا، قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس نوجوان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. اب جب زلیخا نے دیکھا کہ ساری عورتوں نے گواہی دے دی ہے
تو زلیخا نے کہا قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا، اب تو بات جو اصل بات جو تھی چھپی ہوئی تھی وہ تو کھل گئی۔ پھر اس نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ انا راودتہ عن نفسی، کہ میں نے ان کو برائی کی طرف بلایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے، وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے اس پر فرمایا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ آپ نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ بادشاہ نے بلایا، میں چل کر نہیں گیا، میں نے کہا پہلے خود عورتوں سے ذرا پوچھ لو، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے، میری بے گناہی پتہ چل جائے، ان کے بلانے پر میں جھٹک کر چلا جاؤں تو پھر وہ جو پرانا قصہ تھا، وہ جو مجھ پہ الزامات لگے تھے، وہ تو ایک طرف رہ جائیں گے نا، پہلے ذرا اس کی صفائی تو ہو جائے، پہلے عورتیں خود جمع ہو جائیں اور وہ اپنے منہ سے اقرار کریں کہ یہ سارا ہماری چال بازی تھی، اس نیک شخصیت کی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو صفائی ہونی ہے ابھی ہو جائے نا، تاکہ بعد میں کوئی بات نہ کرے، پھر دوبارہ اس قصے کو کوئی کھولے نہیں، پھر کوئی الزام نہ دوبارہ اس کو کوئی تانا نہ دے، دہرائے نہیں، جو صفائی ہو ابھی ہو جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا تاکہ میرے بے گناہی کی وضاحت ہو جائے اور وزیر اعظم عزیز مصر کو بھی پتہ چل جائے، سب کے سامنے دربار میں پتہ چلے کہ یوسف نے جو ہے وہ میرے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں نے اس کو کھلایا پلایا، اچھا لباس پہنایا، میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، تو اس بھلائی کے بدلے میں یوسف نے کوئی میرے ساتھ برائی اور خیانت نہیں کی، اس کو بھی پتہ چل جائے، سب کو پتہ چل جائے اور میری بے گناہی بھی ظاہر ہو جائے۔ ذَلِكَ، فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا ہے لِيَعْلَمَ، تاکہ عزیز مصر جان جائے کہ انی لم اخنہ، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، بالغیبی، پیٹھ پیچھے، اس کے غیر موجودگی میں میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اور بات یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی الخائنین، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو یعنی خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب آپ کی بے گناہی ظاہر ہو گئی تو حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن ان کے ساتھ نفس انسانی ہوتا ہے، انسان ہے، جس طرح عام بشر کے جو تقاضے ہوتے ہیں، نفسانی تقاضے وہ ہوتے ہیں، ان سے خالی نہیں ہوتے انبیاء۔ انبیاء کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، ان کی بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ نہ گناہ کرتے ہیں بلکہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پاک فرماتا ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اللہ معصوم رکھتا ہے ان کو۔ اب چونکہ ان کی بے گناہی ظاہر ہو گئی تھی تو آپ نے اللہ کے حضور میں کچھ عاجزی کے الفاظ کہے کہ تکبر کا ذرہ بھی نہ آئے کلام کے اندر، جو بات کر رہے ہیں وہ تو ضرورت تھی کہ
انہوں نے لوگوں کو تعلیم دینی تھی، لوگوں کو ہدایت دینی تھی، تو اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اپنی صفائی کے لیے اہتمام کیا، لیکن ساتھ میں کہیں تکبر نہ آ جائے، آپ نے یہ الفاظ کہے، آپ نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو خود اپنے منہ سے مبرہ نہیں کرتا، میں اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتا کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ آپ نے بطور عاجزی کہے، اور فرمایا کہ میرے ساتھ جو نفس ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو برائی کی ہی حکم دیتا ہے، ان النفس لأمارۃ بالسوء، جو ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو ہمارا روح اور جسم کا جو امتزاج ہے، وہ تو نفس برائی کا حکم دیتا ہے، ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کرم کر دے، اور اللہ نے انبیاء پر کرم فرمایا کہ اللہ نے ان کو ایسی جبلت اور ایسی طینت اور ایسی فطرت پر پیدا فرمایا کہ جو نہ گناہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان ربی غفور الرحیم۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یوسف کو بلاؤں اور میں اس کو اپنے خاص اپنا مقرب بناؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دربار میں آ کے خود خواب کی تعبیر سنائیں۔ اب بادشاہ نے پورا ایک شاہی لشکر بھیجا، جو بڑے عزت احترام سے شاہی گھوڑا اور سواری لے کر گیا، اور وہ بڑے شان اور شوکت کے ساتھ وہ جیل خانہ پہنچا، اور بادشاہ نے کہا تھا کہ ان کو جیسے ہی جیل میں آپ پہنچو، سب سے پہلے ان کو یہ شاہی لباس پہناؤ وہیں پر، اور سارے راستے میں بڑی شان اور شوکت کے ساتھ آئے ہوں، عزت کے ساتھ آئے۔ اب وہ سارے جو فوجی تھے وہ وہاں پہنچے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پیغام دیا کہ بادشاہ بلا رہا ہے آپ کو، وہ یہ دیکھو ہم سب کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے، اور یہ شاہی جوڑا بھیجا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی کہ اللہ ساری تیری شان ہے، تیری تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، وہ لباس پہنا، اور پھر اس کے بعد آپ سواری پر سوار ہوئے اور بڑی شان اور شوکت کے ساتھ دربار پہنچے۔ دربار میں آ کر آپ نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر سے پہلے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا خواب ہو بہو ایک ایک چیز اس کی آپ نے خود بیان کر دی۔ بادشاہ نے تو خالی اتنا بتایا تھا کہ میں نے گائے دیکھی ہیں، جو کمزور گائے ہیں اور وہ فربا گائے کو کھا جاتی ہیں، 7 بالیاں دیکھی ہیں، اجمالاً بتایا تھا، تفصیل نہیں بتائی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ خواب تو میں نے عجیب دیکھا، لیکن میرا خواب تفصیل کے ساتھ کوئی دوسرا بیان کر رہا ہے، یہ اس سے زیادہ عجیب بات ہے۔ پھر بادشاہ کو آپ نے سمجھایا کہ یہ جو 7 سال تمہارے کھیتی اور زراعت کے ہوں گے، یہ تم نے اس میں اپنے آپ کو بہت سنبھال کے چلنا ہے، تم نے انبار خانے بنانے ہیں، مطلب گودام بنانے ہیں، اور تم اس کے ساتھ ساتھ عوام پر خمس بھی لاگو کرو، یعنی جتنی کھیتی ہوگی جس کی بھی، وہ 5واں حصہ حکومت کو دے، بادشاہ کو دے، وہاں سے خمس جمع کرو، اور لوگوں کو کہو کہ اپنا اپنا اناج کھائیں بھی اور اسٹور بھی کرتے رہیں، اور خود یہاں پر بڑے بڑے گودام بناؤ، اور تم بھی اپنی طرف سے یہ جو 7 سال آ رہے ہیں اس کے لیے نئی نئی زمین پر نئی نئی کھیتی باڑیاں اور زراعت کا اہتمام کرو۔
جو تمہارے ہی ہو، اور پھر جو اس سے اناج نکلے اس کو بھی اسٹور کرو، کیونکہ جب 7 سال گزر جائیں گے تو تمہارے ملک کو بھی ضرورت پڑے گی اناج کی، لوگ تم سے لینے کے لیے آئیں گے، اور باہر ملک کے لوگ بھی تم سے ہی لینے کے لیے آئیں گے، خریدنے کے لیے آئیں گے، تو تمہارے پاس اسٹور ہوگا تو تم اس وقت سیل کرو گے تو تمہیں بہت زیادہ پروفٹ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت زیادہ اہم بات ہے، لیکن کہا کہ یہ سارے انتظامات کون کرے گا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا، یہ بادشاہ کا پہلا کلام ہے، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ اسے لے آؤ تاکہ میں اسے اپنے کاموں کے ساتھ خاص کر لوں۔ فلما کلمہ، جب یوسف نے بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری باتیں کی تو بادشاہ نے کہا قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا کہ آج ہمارے نزدیک تمہاری جو صلاحیتیں ہیں، تمہارا جو مرتبہ ہے وہ آج ہم پر ظاہر ہو گیا ہے، اور تم ہمارے نزدیک ایک امانت دار شخص ہو۔ بادشاہ نے تعریفی کلمات کہے، اور جب بادشاہ نے کہا کہ یہ سارے انتظامات کیسے ہوں گے، قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف نے کہا کہ زمین کے خزانوں کا چارج مجھے دے دو، وہ انتظامات میرے حوالے کر دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، اور مجھے اس تمام کاموں کا میرے کو اللہ نے علم بھی دیا ہے۔ تو عمارت کو طلب کرنا ویسے تو منع ہے کہ آپ خود کوئی انسان بولے کہ بھئی مجھے یہاں کا اس علاقے کا گورنر بنا دو، حاکم بنا دو، عمارت طلب کرنا منع ہے، لیکن سبحان اللہ اگر کوئی اور اہل نہ ہو اور کوئی علم والا ہو، دیکھو تعلیم کی اہمیت ہے، یہاں جو ہے وہ طاقتور کوئی باڈی بلڈر کام نہیں آئے گا مینیجنگ کے لیے، مینیجنگ پاور جو ہوتا ہے، مینجمنٹ پاور جو ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کی باڈی فٹنس جو ہے وہ پہلے ضروری نہیں ہے، پہلے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ایجوکیٹ ہونا، آپ کو انفارمیشن ہونا اور آپ کی نالج کا یہاں کام ہے جو آپ کو کام آئے گی، جس سے آپ سارا کام مینیج کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ نے کہا کہ انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آگے بیان فرمایا اس سے پہلے میں ایک پس منظر بیان کر دوں کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے قریب کر لیا، اور بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم کرنا چاہتے ہو تم اپنا کام شروع کرو۔ یوسف علیہ السلام نے سارے انتظامات شروع کر دیے، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ بڑے بڑے گودام بنائے جائیں، ہے نا، پانی کو اسٹور کیا جائے، گندم کو اسٹور کیا جائے، پھر اسے کھیتی باڑی کی جائے، نہروں کو صحیح کیا جائے، ان سارے آپ انتظامات میں آپ لگ گئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا 1 سال کی کارکردگی دیکھی تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ 1 سال کے اندر یہ اتنا اچھا رزلٹ دیا ہے انہوں نے۔ تو بادشاہ نے جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو سیٹ تھی، جس کو مصر میں عزیز مصر کہا جاتا تھا، تو بادشاہ نے جو ہے وہ جو عزیز مصر پہلے تھا زلیخا کا شوہر قطفیر المصری، اس کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا، وزیر اعظم ان کو بنا دیا۔ پھر آپ نے سارے انتظامات کیے، گندم کو محفوظ کیا اور ملک کو بھی چلاتے رہے۔ 7 سال گزر گئے، پھر جب قحط کے سال شروع ہوئے تو پھر لوگوں نے جو بچایا تھا وہ بچایا تھا، جو لوگ کھاتے رہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے اسٹاک ختم ہونا شروع ہوئے۔ اب لوگوں نے حکومت سے خریدنا شروع کر دیا، اپنے
درہم اور دینار دینا شروع کیے۔ 1 سال تو یوں گزارا کیا، اگلے سال لوگوں کے پاس درہم دینار ختم ہو گئے تھے، لوگوں نے اپنے زیور چوڑیاں اور ہار اتار کے اس سے گندم اور اناج خریدا، گزارا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے جو اموال تھے، یعنی اس زمانے میں مویشی، گائے بکریاں، یہ دے کر اناج خریدنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئے تو غلام دے کر اناج خریدنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنے بچوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ نے تو وہ وقت لانا تھا نا، وہ وقت تو لانا تھا۔ انہوں نے بھی تو یوسف کو بازار میں خریدا تھا اور بیچا تھا، اب وقت تو آنا تھا۔ اب جناب بچے رکھوا کر وہ گندم خریدنے لگے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بھی یوسف کے حوالے کر دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور اب مصر کے اندر کوئی مرد ایسا نہیں بچا جو یوسف کا غلام نہ ہو، کوئی عورت ایسی نہ بچی جو یوسف کی کنیز نہ ہو۔ اور جب سارا ہی مصر آپ کا غلام اور کنیز ہو گیا اور ساری دولت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو آپ نے کہا بادشاہ کو کہ دیکھا تو نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، تم نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے کیسے عزت عطا فرمائی۔ پھر آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ مصر کا ہر مرد اور ہر عورت جو ہے وہ آج کے بعد آزاد ہے، اور جس نے جو مال جمع کرایا وہ واپس لے جائے، وہ اپنے مال کا وہ مالک ہے۔ تو یوں جو ہے پورا مصر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ غلام بن گیا، اور پھر آپ ہی کا آزاد کردہ غلام ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جو ظاہر ہو رہا ہے وہ تو ایک عظیم انسان سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ پیغمبر اکرم سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ہے تو ساری قدرت اسی کی۔ حضرات انبیاء کے معجزات وہ شان تو اسی کی ہیں، بات یہ ہے کہ اس کی قدرت جو ہے وہ ان حضرات کی ذوات سے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ حضرات انبیاء اس کی مظہر ہوتے ہیں، اس کا آئینہ ہوتے ہیں، کہ اس کی تجلی ان میں نظر آتی ہے۔ اس کی تجلی، اس کی قدرت، اس کا جمال، اس کا جلال، اس کا کمال، یہ ان حضرات انبیاء میں نظر آتا ہے۔ کوئی ان کو دیکھتا چلا جائے تو وہ انبیاء میں اس کا دیدار کر لے گا، کہ اس کی شان نظر آئے گی اور مان جائے گا۔ معجزات انبیاء کے انسان دیکھتا ہے، مانتا اس کو ہے، کیوں کہ انسان جان لیتا ہے کہ یہ انسان، ایک انسان جو ہے اس میں یہ قدرت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی خاص قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے جو اس بندے سے ظاہر ہو رہی ہے، کہ جس کی عزت کو اللہ بڑھانا چاہتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، جس کی عزت کو اللہ بڑھانا چاہے، کوئی ذلیل اس کی عزت کو گھٹانا چاہے تو گھٹا سکتا ہے؟ کبھی نہیں گھٹا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہی ہم نے یوسف کو زمین میں جمع ہو دیا۔ کرنے والے فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ فرماتا ہے کہ یوں ہی، اے سننے والے جو تو نے سنا، یوں ہی ہم نے یوسف کو زمین میں جمع دیا، یتبوأ منها حیث یشاء، وہ جہاں چاہتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم اپنی رحمت سے حصہ جس کو جتنا چاہیں وہ ہم دیتے ہیں، اور ہم بھلائی کرنے والوں
بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ تو دنیا میں لوگ ہر مصری مرد و عورت کہہ اٹھا کہ واہ 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 واہ، جیسی یوسف کی بادشاہت ہے، جیسی اللہ نے اس کو عزت دی ہے ایسی کسی کو نہیں دی۔ یہ تو دنیا میں ان کو اللہ نے اتنی شان دی، اتنا عظیم مقام دیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ مزید بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو مزید آگے قصہ جو ہے وہ کل بیان ہوگا۔